جی کی طرف سے آپ کے لیے ہے اور ان بچوں کے لیے ہے۔ میں زبیر بھائی، آپ نے جب مجھے بھی یہ بات بتائی تو میں نے فوری طور پہ مریم نواز صاحبہ کو ابھی یہیں سے فون پہ ان سے بات کی ہے 2-4 منٹ پہلے جب ہم یہاں اندر آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہاں بچوں میں بیماریوں کا معاملہ ہوا ہے، ابھی دوائیوں کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے اور سٹی کونسل پشاور کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو کے پی گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ ان کو اپنا معاملہ بہتر پتہ ہوگا۔ ہم تو بڑا ناچیز سے لوگ ہیں، خدمت کرنے والے مزدور آدمی ہیں۔ تو میں نے جب مریم صاحبہ سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے فوراً حکم دیا کہ عمران بھائی آپ فوری طور پہ، ہم نے ابھی جو 2 دن پہلے آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا ہو کہ ہم نے موبائل فیلڈ ہاسپٹل، جو ہمارا ایک ہاسپٹل ہے جو جیسا ہم نے آپ کے پاس ڈینگی میں لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کیا ہے۔ تو مریم صاحبہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک ہاسپٹل بڑا فوری طور پہ پشاور لے کر آئیں اور 1 ہفتے تک وہ ان علاقوں میں رہے گا، تمام ادویات ساتھ لے کر آئیں، ڈاکٹر وکیل ساتھ لے کر آئیں۔ تو انشاءاللہ زبیر بھائی ہم آپ کو ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بھیج رہے ہیں، ہم وہ ادویات بھی بھیج رہے ہیں، ہم وہ موبائل فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں اور 1 ہفتے تک آپ اس کے جو جتنے بھی اخراجات ہیں، جتنے بھی مریضوں کا وہ علاج کریں، جتنی بھی دوائی کی ضرورت ہوگی، وہ تمام اخراجات مریم نواز صاحبہ کو حکم ہے کہ پنجاب حکومت۔ صرف درخواست اتنی سی ہے کہ ہم کوئی سیاسی سودا بیچنے نہیں آئے، ہم احتجاج والا کنٹینر آپ کے پاس نہیں بھیج رہے، ہم علاج والا کنٹینر آپ کے پاس دینے آئے ہیں۔ تو برائے مہربانی میری میڈیا کے دوستوں سے بڑی دستبستہ عرض ہے کہ ہمارے دوستوں سے کہیے گا کہ برائے مہربانی احتجاج والا کنٹینر نہیں آ رہا، اس لیے پلیز احتجاج نہ کیجیے گا، محبت والا کنٹینر آ رہا ہے، خدمت والا کنٹینر آ رہا ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ دست شفقت والا کنٹینر بھجوا رہی ہیں، تو اس کنٹینر کو برداشت کر لیجیے گا۔ جہاں تک مزید چیزوں کا تعلق ہے، میں چونکہ ہیلتھ کی ذمہ داری میری ہے، میں نے فوری طور پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو، سیکٹری صاحب کو میں نے ابھی جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے کہ فوری طور پہ کنٹینر کو موو کریں۔ میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ کل شام سے پہلے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور کل شام سے زیادہ اس کے وقت جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ اور صرف مہربانی آپ نے کرنی ہے کہ ہمیں آپ نے پہلے کی طرح تہکال میں جس طرح آپ نے جگہ عنایت فرمائی تھی، آپ نے ایک اچھی جگہ ہمیں وہاں پر 1 ہفتے کے لیے دینی ہے اور ایک ذمہ دار ہمیں آپ نے دینا ہے جو پنجاب حکومت جس سے براہ راست رابطہ رکھے، اور ہم اس کی تمام وش لسٹ جو ہے اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی، آپ نے لائف سٹاک کے حوالے سے بات کی، تو میں ابھی جب آپ کے اس سیرمنی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں دونوں وزراء سے بھی بات کرتا ہوں، مریم صاحبہ سے بھی بات کرتا ہوں، اور جو مدد، جو سپورٹ پنجاب حکومت کر سکے گی ہم 2 قدم آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پشاور کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کا اکثر دل لگتا ہے، کبھی کبھی وہ پشاور کے تکوں کی اور کھانوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میاں صاحب ماشاءاللہ کھانے کے شوقین ہیں، تو پشاور اور کے پی کے ساتھی ہمارے دل کے قریب ہیں، اور ہم نے تو پنجاب والوں نے ہمیشہ خان صاحب کہہ کے پکارا ہے، ہم تو صاحب سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، ہم تو آپ کو اپنا صاحب بھی سمجھتے ہیں اور اپنا بڑا بھی سمجھتے ہیں اور آپ سے محبت اور پیار بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اتنی نفرت پھیل چکی ہے کئی سالوں میں، یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس میں جب انصار مدینہ جو ہے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے تھے مہاجرین کے لیے، انہوں نے جائیدادوں میں اپنا حصہ دے دیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دل بھی کھولیں، ایک دوسرے کے لیے بازو بھی کھولیں، ایک دوسرے کو محبت اور پیار دیں۔ ہم نے ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ہمیں لڑنا ہے ہی نہیں۔ یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنا ملک ہے۔ اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اس ملک میں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے کردار سے اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ ریاست مدینہ میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، ریاست مدینہ میں تو بغل گیر ہوا کرتے تھے، ریاست مدینہ میں تو جب آپ کو یاد ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو قتل کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا تھا، ان کا کلیجہ چبانے والی عورت کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو ہمیں محبت سیکھنی ہے، پیار سیکھنا ہے، عزت سیکھنی ہے، ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، ایک دوسرے کا احترام دینا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ کے وزیر صحت میرے پاس تشریف لائے تھے لاہور میں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں
کہ میں نے جب مجھے پتہ چلا کہ وزیر صحت کے پی آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہمارا محکمہ آپ کے لیے حاضر ہے. اور قاسم شاہ صاحب کو میں نے پورا وزٹ بھی کروایا اور ان کو کہا کہ جو ٹریننگ لینی ہے ہمارے لوگوں سے لے لیں, جو منصوبہ ہمارا آپ نے کاپی پیسٹ کرنا آپ کریں, ہم بالکل دل جان سے آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہی ہیں, ہم صوبائیت پر بلیو نہیں کرتے. یہ ملک پورے کا پورا ہم سب کا ہے اور ہم سب کے اس پورے ملک میں اگر کسی جگہ پہ بھی ایک بہن, ایک بھائی, ایک بیٹی, ایک ماں پریشانی میں ہوگی تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کی اس پریشانی کا ازالہ کریں. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ ذمہ داران تھے, آپ کے ساتھ والے صوبے میں, آپ کے ساتھ والے گھر میں, آپ کے ساتھ والے ملک میں, بلکہ آگے اگر ہم اسلامی ملکوں کی بات کریں, آج جو فلسطین کی حالت ہے, تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے جب میں بچوں کے اوپر بمباری ہوتے دیکھتا ہوں. لیکن بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہی نہیں ہو پا رہا, ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہم ایک جٹ بن کے, ایک مٹھ بن کے کام نہیں کریں گے, ہم کامیابی نہیں لے سکتے. تو ہمیں اس کا آغاز آج اور ابھی سے کرنا چاہیے, اپنے آپ سے کرنا چاہیے. میں آپ کو پنجاب کے وزیر صحت کی حیثیت سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے. ہمارے سوچنے کا سٹائل علیحدہ ہو سکتا ہے, جب بات پشاور کے لوگوں کی خدمت کی آئے گی, جب بات پشاور کے ساتھیوں کے ساتھ کسی مصیبت کی آئے گی, ہم کوئی سیاست نہیں دیکھیں گے, ہم سب سے بڑھ کے پہلے آئیں گے اور آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. ہمارے لیڈر نے ہمیں لڑنا نہیں سکھایا, نواز شریف نے ہمیں کسی کو چور کہنا نہیں سکھایا. نواز شریف صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی اوئے کر کے بات کرے تو اس سے مہذب انداز میں بات کرو, محبت اور پیار سے لوگوں کے دل جیتو, خدمت سے لوگوں کے دل جیتو. انشاءاللہ خدمت کریں گے, محبت کریں گے اور آپ کے ہر حکم کی زبیر بھائی اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام معزز اراکین جو یہاں تشریف فرما ہیں, میرے میڈیا کے دوست, میری بہنیں مجھے نظر آ رہی ہیں, میرے میڈیا کے دوست, مجھے یہاں کئی سال بعد میرا جو ہے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے. کچھ سے میرا فون پہ رابطہ رہتا ہے, اپوزیشن کے دوران بھی ان سے رابطہ رہا ہے, اور جن سے نہیں رہا وہ بھی کوئی بات نہیں, آج ریفریش ہو گئی ہیں میموریز انشاءاللہ. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان پہ, میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیان پہ, چونکہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب آلریڈی ہو گئے ہیں, تو ان کے بیان پہ میں آپ کو یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک قدم آگے بڑھ کر کریں گے. کوئی احسان نہیں ہے, یہ ہمارا فرض ہے, یہ آپ کا حق ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھرپور خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. زبیر بھائی آپ مجھے صرف ایک آدھ دن کا وقت دیجئے, موبائل فیلڈ ہاسپٹل آپ کے پاس آ جائے گا. جو دیگر ایشوز آپ نے کہے ہیں میں فوری طور پہ محترمہ مریم صاحبہ سے اس کو ٹیک اپ بھی کروں گا, اور مجھے پورا یقین کا عمل ہے کہ وہ جس باپ کی بیٹی ہیں وہ 4 قدم آگے بڑھ کر خدمت کرنے میں یقین رکھتی ہیں انشاءاللہ. اور ہماری وہ بہن جو ہے, آپ کی وہ بیٹی, آپ کی وہ بہن, وہ پاکستان کی بیٹی ہے, پاکستان کی بہن ہے, وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. تو ایک بار پھر آپ کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے, پشاور والوں کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے. حالانکہ پچھلی دفعہ تھوڑا سا کے پی گورنمنٹ سے مجھے یہ گلا تھا کہ آپ تو بڑے مہمان نواز لوگ کہلائے جاتے ہیں, تو یار اپنا دل کھولیں, تو مجھے کم از کم اندر ہی آنے دیں. تو آج ان کی مہربانی ہے, آج انہوں نے مجھے اندر تو باہر آنے دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اب آگے کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مل کر اس شہر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالیں گے جی. اور میں آپ کو بالکل اس کی ایشورنس دے رہا ہوں زبیر بھائی کہ جس طرح پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا, آپ کی کونسل کے تمام اراکین کا, میرے بزرگوں کا, میرے دوستوں کا, میرے بھائیوں کا, میرے میڈیا کے ساتھیوں کا, میری بہنوں کا اس عزت دینے پر جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. مجھے اس پگڑی کے مان کا پوری طرح پتہ ہے, یہ کوئی عام پگڑی نہیں ہے, یہ عزت والی پگڑی ہے. میں آپ کی عزت دینے پہ ساری زندگی کے لیے آپ کا احسان مند ہوں, اور جو عزت آپ نے دی اس کا جواب آپ سے محبت کر کے دیں گے, آپ کی خدمت کر کے دیں گے, آپ سے پیار کر کے دیں گے. اللہ کی ذات ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو متحد رہ کے, محبت کر کے, اور غیر مسلم جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان ساتھیوں کو بھی محبت سے ساتھ لے کر چلانے کی توفیق دے. اس ملک کو ان مشکلات سے مل کر نکالنے کی توفیق دے. اس سیاسی لڑائی کو ختم کر کے محبتیں پروان چڑھانے کی توفیق دے. ایک دوسرے کی عزت کر کے, ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کی توفیق دے. اللہ کی ذات ہمیں برتر سمجھنے کی جو ہمارے اندر چیز آ گئی ہے کہ ہم شاید کو بڑے ہیں, کوئی دوسرا چھوٹا ہے, سب کو بڑا سمجھنے اور سب کو اپنے سے زیادہ عزت دینے کی توفیق دے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, پاکستان ان مشکلات سے نکلے گا. پاکستان الحمدللہ ڈے بائی ڈے
ان تمام معاشی مشکلات سے نکل رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان قریب پاکستان کو اس معاشی بحران سے بھی نکالیں گے اور دوبارہ سے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ محبت کے ساتھ گامزن کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پشاور کی کونسل زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم